بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے سچ کو اور جھوٹ کو واضح فرما دیا ہے، حق کو اور باطل کو واضح فرما دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، کہ حرام واضح کر دیا گیا ہے، کھول کھول کر بتلا دیا گیا ہے، اور حرام بھی کھول کھول کر بتلا دیا گیا ہے۔ حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شبہ میں ڈالتی ہیں، شک میں ڈالتی ہیں، اس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی موعظانہ اور دور اندیشانہ اور بڑے ہی نصیحت آموز کلمات کے ساتھ یوں ارشاد فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ کسی بادشاہ کی چراگاہ ہو اور اس چراگاہ میں صرف بادشاہی کے جانور چرتے ہوں اور وہ گھاس پھوس کھاتے ہوں اور رعایا کے جانور اس میں آنے کے لیے الاؤ نہ کیا گیا ہو، تو کیا خیال ہے کہ رعایا کے جانور اس چراگاہ کے بارڈر تک بھی آ سکتے ہیں، اس چراگاہ کے منڈیر تک، اس چراگاہ کے سرحد تک بھی اجازت عام جانوروں کو نہیں دی جاتی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بادشاہ کے چراگاہ تک، جہاں بادشاہ کے جانور باندھے جاتے ہیں، چرتے ہیں یا گھاس پھوس کھاتے ہیں، وہاں پر رعایا اور پبلک کے جانور پہنچ جائیں، یہ بھی انومتی اور اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال یوں بیان فرمائی ہے کہ یہ مشتبہ چیزیں ہیں، مشتبہ چیزوں کے درمیان بھی ہمیں نہ جانا چاہیے اور وہاں سے دور رہنا چاہیے، کترانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طریقے سے جانور بادشاہ کی چراگاہ کے بارڈر پر، سرحد پر جائیں اور بادشاہ کی چراگاہ میں اپنا منہ ڈال دیں اور وہاں وہ چرنے لگے، اسی طریقے سے پیارے نبی نے فرمایا کہ مشتبہ چیزوں سے بھی بچا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مشتبہ چیزوں کے ذریعے سے ہم حرام کام کر بیٹھیں اور وہ کام کر بیٹھیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ بہرحال جس طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا اور خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ بالکل واضح ہے، لیکن ہمارے رسم و رواج میں، ہمارے معاشرے کی چیزوں نے اسلام کی شفافیت پر وہ گرد و غبار ڈال دی ہے، جس سے اس کا اصل اور اس کی اصلیت چھپتی نظر آتی ہے۔ دنیا کے رسم و رواج اتنے اپنائے، اتنے اختیار کیے کہ جو اسلام کی صحیح چیز تھی، اسلام کی اصلیت تھی یا اسلام کا کوئی خاص عمل تھا، اس عمل پر اپنے رسم و رواج کے ذریعے اور اپنے معاشرے کے ڈھونگ اور ڈھکوسلوں کے ذریعے سے اس کی اصلیت کو چھپا دیا ہے۔ آج 15 شعبان ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اور اس مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے استقبال کے لیے، اس کے احترام کے لیے اپنی لنگی کو قاعدے سے ٹائٹ باندھ لیتے تھے کہ کہیں عبادت میں خلل نہ ہونے پائے، اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اس کی رمضان کی تیاری اسی مہینے کی پہلی تاریخ سے کرتے تھے، اور اس مہینے کے بارے میں بڑی فضیلتیں ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ رمضان اور رجب میں برکت عطا فرما اور صحیح سلامتی کے ساتھ رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب فرما۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اس کے اندر کچھ امور ہیں جو خاص ہیں اور کچھ امور ہیں جو ہم نے اپنی طرف سے اس میں داخل کر لیے ہیں اور اس کو ہم دین کا حصہ سمجھتے ہیں، اس کو وہی چیزیں سمجھتے ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا ہے، لیکن ہم یوں مانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوگا یا آپ کے پیارے صحابہ نے کیا ہوگا۔ ظاہر ہے ان چیزوں کا تعلق اسلام سے بالکل نہیں ہے۔ ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم نے یہ مہینے کی 15 تاریخ کو اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایسی جھوٹی نسبت کے ساتھ منسوب کیا ہے کہ اللہ کی پناہ کہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے دانت توڑ لیے تھے اور پھر انہوں نے حلوہ بنایا تھا اور پھر کھایا تھا۔ اسی کی نسبت سے آج ہم بھی حلوہ بنائیں گے اور آج ہم بھی کھائیں گے۔ کتنا بڑا جھوٹا الزام اور بہتان ہے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے سر۔ وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ سعودی عربیہ کے بغل میں ملک یمن ہے، وہاں پر یہ قبیلہ ہے جو قرن کہلاتا ہے، اسی قبیلے میں حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہیں، اور آپ سے جب ملاقات کرنے کی غرض سے قرن سے یمن سے مکہ مکرمہ اور یا مدینہ منورہ تشریف لانے کی درخواست کی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ کے ماں باپ بوڑھے ہیں، وہیں رہ کر آپ ان کی خدمت کریے۔ چنانچہ پیارے نبی سے اگر ملاقات ہو جاتی تو صحابہ کا درجہ پا جاتے، لیکن چونکہ ملاقات نہ ہوئی اور چونکہ آپ نے خود منع فرمایا تھا اس لیے وہ نہ آئے تو صحابہ کا درجہ بھی نہ ملا، لیکن نبی کی بات مانی اور وہ تابعی ہی رہے۔ اور پیارے نبی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام کے دوسرے خلیفہ کہلاتے اور جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یقیناً وہ عمر ہوتے، اور جن کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا تھا کہ 17 مقامات پر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمایا ہے آیتوں کو جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، یعنی حضرت عمر کی منشا کے مطابق اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان پر اس کا فیصلہ فرمایا۔ ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اویس قرنی رحمت اللہ علیہ یمن سے آئیں تو ان سے دعا کے لیے کہنا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ چنانچہ جب لوگ یمن سے آپ کے پاس آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اویس قرنی بھی آئے ہیں، تو لوگوں نے کہا وہ مدینے کے قریب ایک چراگاہ ہے، وہاں پر وہ بکریاں چرا رہے ہیں، وہ دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے ہیں اسی چراگاہ میں جہاں پر حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ بکریاں چرا رہے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر کو اللہ کے نبی نے یہ نشانی بھی بتلا دی تھی کہ ان کے داغ ہوں گے۔ جب ان کے پاس وہ پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اویس قرنی آپ ہی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ آپ سے دعا کے لیے کہنا۔ چنانچہ وہ دعا کے لیے ان سے کہتے ہیں۔ یہ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کا مقام ہے، لیکن دوسری طرف ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم نے اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کے سر جھوٹا الزام لگایا کہ انہوں نے دانت توڑ لیے تھے۔ قرآن کی آیت یہ کہتی ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی جان کو
لوگوں کی جان کو اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ آپ بتائیں، جو بکا ہوا مال ہوتا ہے، جو مال بک جاتا ہے، اس میں کسی کو خرد برد کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، اس میں کسی کا حق نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری جان کو خرید لیا ہے۔ اب ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اپنے ہاتھ کو کاٹ ڈالیں یا اپنے چہرے پر تھپڑ ماریں۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ نوحہ کرنا حرام ہے، اسی لیے کیونکہ اپنے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، اور اسی لیے خودکشی کرنا حرام قرار دیا گیا ہے، کیونکہ یہ جان اللہ تعالیٰ کی ہو گئی ہے، اور اسی لیے اپنے جسم کے حصوں کو بیچنا جائز نہیں ہے، کیونکہ انسان کی پوری باڈی کو اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے، اور اسی لیے انسان کے جسم کے ہر حصوں کو احترام حاصل ہے کہ اس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا، اور اس کے جسم کے ساتھ کوئی بے احترامی نہیں کی جا سکتی۔ حتیٰ کہ عورتوں کے بال جو بعض عورتیں دیہات وغیرہ میں ہیں بیچ لیتی ہیں، ان بالوں کا بیچنا بھی ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ وہ انسان کے جسم کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے لوگوں کے جان کو اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ جب ایک طرف تو یہ قرآن کی آیت ہے، اور دوسری طرف حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ جھوٹا الزام ہے۔ کہاں سے ان کو جائز ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے دانت توڑ لیں؟ اور اگر مان بھی لیا جائے، پہلی بات تو ہے نہیں، اگر مان بھی لیا جائے تو اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حلوہ کھایا ہوگا جو آج ہم بناتے ہیں، جو ہتھوڑا چلانے سے نہ پھوٹے، اتنا ٹائٹ حلوہ بناتے ہیں، کیا اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حلوہ کھایا ہوگا؟ اور اسی 15 شعبان میں ہم جو قبرستان جاتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ پیارے نبی ہمارے ساتھ لیٹے ہوئے تھے، اور اچانک ہم نے بغیر بتائے ہوئے گھر سے نکل گئے، اور جب میں نہ پائی اپنے بستر پر پیارے نبی کو، تو میں پیارے نبی کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی، تو جب نکلی تو دور جا کر دیکھا کہ کہیں سے کچھ آواز آ رہی ہے۔ یہ رات کا مسئلہ تھا، کہیں سے کچھ آواز آ رہی ہے۔ جب اس آواز کے پیچھے حضرت عائشہ جاتی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کے پاس ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ان مردوں کے لیے ایصال ثواب کی دعا کر رہے ہیں۔ یہ زندگی میں 63 سال کی زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک بار کیا ہے، اور وہ بھی چپکے سے کیا ہے، اپنی بیوی کو بھی خبر نہیں ہونے دیا، ان کو بھی نہیں بتایا، چپکے سے کیا ہے۔ لیکن ہمارا عمل کیا چپکے سے ہے؟ کیا نبی کی سنت کے اعتبار سے یہ ہمارا قبرستان جانا ہے؟ پیارے نبی 10 سال مدینے میں رہے، 10 سال میں ایک بار 15ویں شب کو تشریف لے گئے اور کبھی نہیں گئے، اور ہم روزہ ہر سال قبرستان تشریف لے جاتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں کہ قبرستان کثرت سے جایا کرو، مردوں کو ایصال ثواب کیا کرو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرو، لیکن خاص طور پر 15 شعبان کو ہر سال قبرستان جانا اور لوگوں کو جانے کی دعوت دینا، لوگوں کو اکٹھا کرنا کسی بھی صورت سے صحیح نہیں ہے۔ اگر ہم زندگی میں اللہ توفیق دے تو یہ ایک بار نبی کی سنت کو اپنانے کی خاطر یہ ایک بار ہم تشریف لے جائیں، لیکن دعوت دینا اور ہر سال جانا کسی بھی صورت درست نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس مہینے کی 15 تاریخ کا روزہ ہے، خاص طور سے 15 تاریخ میں روزہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اس مہینے میں کثرت سے پیارے نبی روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن خاص طور پر 15 ہی شب کو روزہ یہ پیارے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کی بنائی ہوئی سنت ہے، جو پیارے نبی کی سنت کے ساتھ ہم نے جوڑ دیا ہے۔ نبی کی سنت یہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول ہر مہینے 12 مہینے 13، 14، 15
یہ تینوں تاریخ کو روزہ رکھتے تھے. اگر اسی مناسبت سے یہ جوڑ لیا جائے تو چونکہ 15 تاریخ اس میں بھی آتی ہے، اس لیے پیارے نبی کا ہر مہینے کے اعتبار سے جو روزہ رکھتے تھے وہ اس مہینے بھی شامل کر لیا جائے گا. اور 3 دن آخری کے 29، 28، 27 ان 3 دن میں روزہ رکھنے کو منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ رمضان کے تیاری کرنے کے دن بتلائے گئے ہیں کہ اگر ہم اس میں روزہ رکھ لیں گے تو پھر ہمیں رمضان میں سستی ہو جائے گی. اس لیے ان 3 دنوں میں روزہ نہ رکھا جائے. 27 تاریخ سے پہلے اور 1 تاریخ کے بعد جتنا جی چاہے اور جتنے روزہ رکھنا چاہیں اتنے ہم روزہ رکھ لیں، لیکن 27 کے بعد رمضان کے احترام، رمضان کی تیاری کے لیے ہم روزہ نہ رکھیں. اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے مخصوص عبادت اس مہینے میں نہیں فرمائی ہے. مخصوص عبادت جو بعض کتابوں میں لوگوں نے من گڑت لکھ دیا ہے کہ 500 رکعتیں نبی پڑھتے تھے، یا اتنے روزے رکھتے تھے، یا اتنی نفل نمازیں پڑھتے تھے، یا اتنے پارے یا فلاں پارے پڑھتے تھے. مخصوص عبادت ثابت نہیں ہے، بلکہ جتنا ہو سکے ہم قرآن پڑھیں، جتنی ہو سکے ہم نمازیں پڑھیں، جتنا ہو سکے ہم دعا کریں، جتنا ہو سکے ہم اذکار کریں. اللہ تعالی ہم سب کی اس مہینے کی عبادت کو قبول فرمائے اور اس مہینے میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور تمام دنیا میں، پوری دنیا میں مسلمانوں پر جو حالات ہیں ان حالات کو ختم کرنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.